السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو رمضان کا پہلا جمعہ مبارک کریں اور آپ کی ساری دعائیں قبول کریں اور عبادات قبول کریں. جمعے کے حوالے سے پہلا جمعہ ہے تو ایک بات میں یہاں مینشن کر دوں کیونکہ الحمدللہ آپ سب لوگ علم حاصل کرنے کے شوق سے یہاں پر آئے ہیں. جمعے کے دن جمعہ مبارک کہنا ایز اے گریٹنگ جیسے ہم عید مبارک کہتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سو آپ کسی کو دعا دیں کہ اللہ آپ کا جمعہ مبارک کرے یہ تو برکت کی دعا ہوگی, لیکن ایز اے گریٹنگ کہنا جمعہ مبارک. اور ہم پھر واٹس ایپ پر ایک ہر جمعے کے دن سیکوینس دیکھتے ہیں امیجز کی جو آتی رہتی ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سو جس کو علم آ جاتا ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے کیونکہ آپ خود یہاں اپنے قدموں پہ چل کے اپنی ول پاور سے علم سیکھنے آئے ہیں تو مجھے خیال آیا کہ ایک اچھا موقع ہے آپ کے کام سے بات گزار دی جائے. شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت ولا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الیاسین سورۃ یاسین کے حوالے سے ہم الحمدللہ اپنے دوسرے دن کی اسٹڈی کو شروع کر رہے ہیں. جہاں ہم نے کہا کل بات مکمل کی تھی اگر ہم وہیں سے اس کو شروع کریں تاکہ آپ کا ایک سیکوینس بنا رہے. علوم القرآن کے حوالے سے آپ کو کچھ سبجیکٹس میں نے لکھوائے تھے. علوم القرآن ہی کے اندر ایک اور سبجیکٹ جو آتا ہے وہ ہے اصول التفسیر. آپ نے سنا ہوگا اصول التفسیر سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بالکل سمپلیفائڈ فارم میں بتاؤں تو کچھ ٹولز ہیں جن کو استعمال کر کے کوئی اسکالر تفسیر قرآن کی کرتے ہیں اور جو قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے وہ بھی علوم القرآن ہی کے اندر آتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں تفسیر القرآن. یعنی جو الحمدللہ آپ مختلف درسوں میں لوگوں سے تفسیر سن رہی ہوتی ہیں جو یوزلی ہم یہاں بھی کر رہے ہیں. ہم اسکالرس کی تفسیر کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس پورے حصے کو اس پورے سبجیکٹ کو اس سائنس کو علوم القرآن ہی کا ایک حصہ سمجھیے, اسی کا ایک حصہ ہے اور اس کو کہا جاتا ہے تفسیر القرآن. قرآن کی ایکسپلینیشن کرنا تاکہ قرآن کو سمجھا جا سکے. قرآن کو ترجمے سے بڑھ کر انٹرپریٹیشنز کرنا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اس کو آپ عام الفاظ میں تفسیر کے نام سے جانتی ہیں. کہا جاتا ہے اسکالرس کے جو سائنس کی فیلڈ ہے شریعہ سائنسز کی فیلڈ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر کا لفظ قرآن کی انٹرپریٹیشن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں استعمال نہیں ہوتا تھا. اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے تھے تعویل. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جی. تا حمزہ واو یا لام تعویل کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا صحابہ تک کے دور میں جس میں وہ تعویل سے یہی مراد لیتے تھے کہ اللہ کے کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور بعد میں جو ان کے ساتھ خلفائے راشدین تھے یا جس طرح سے جو مفسر قرآن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس اس کی روشنی میں کیسے سمجھا جاتا ہے آیات کو اس کو وہ تعویل کہا کرتے تھے. تفسیر کا جو لفظ ہے یہ بعد میں استعمال ہونا شروع ہوا تقریباً تابعین سے شروع ہونا استعمال ہونا شروع ہو گیا تھا. تفسیر بنا ہے فا سین را سے. کسی چیز کو واضح کر کے بیان کرنا یا کسی چیز کو واضح بیان کرنے کی کوشش کرنا. تفسیر کے اندر وہی میننگز آتے ہیں جو کشف کے اندر آتے ہیں. کشف کا لفظ سنا ہے؟ ہمارے ہاں کشف کی ٹرمینالوجی ذرا ایک اسپیسیفک اینگل سے استعمال ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ فلاں پر کشف جاری ہو گیا یا طاری ہو گیا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کشف آ گیا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ذرا تھوڑی بڑی عمر کی خواتین بتا سکتی ہیں. اب میں نے بڑی عمر کی کہہ دیا تو کوئی بولے گا ہی نہیں. ہم تھوڑی ہیں بڑی عمر کے. کشف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا بالکل صحیح, کھول دینا. آپ کہتے ہیں نا فلاں صاحب پر یا فلاں خاتون پر یا فلاں ولی اللہ پر کشف کی کیفیت آتی ہے
یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کچھ راز کھل جاتے ہیں. واللہ عالم، میں اس بحث میں نہیں جا رہی، صوفیزم کے اندر اس پر بہت بات کی جاتی ہے. سمپل کشف کا مطلب ہے کاف شین فا کا ٹو انکور سم تھنگ. جیسے ابھی آنٹی نے بتایا کہ کسی چیز کو کھول دینا، واضح کر دینا. سو تفسیر فا سین را اور کاف شین فا کشف، یہ دونوں ایک ہی مفہوم میں آلموسٹ استعمال ہوتے ہیں. الفاظ کے مفہوم کو انکور کرنے کی کوشش کرنا. کیا آپ اور میں یہ کہہ سکتے ہیں کسی بھی اسکالر کے لیے، کسی بھی مفسر قرآن کے لیے، کہ انہوں نے بہت کمپریہنسو یا بہت جامع تفسیر کی ہے، اس سے زیادہ قرآن کے میننگز میں اور الیبوریشن نہیں ہو سکتی؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. بعض اسکالرز نے اپنی تفاسیر میں یہ بات مینشن کی ہے کہ انشاءاللہ اصل میں قرآن کی کس آیت سے اللہ کا کیا مفہوم مراد تھی، یہ تو جب مومنین جنت میں پہنچیں گے تب ان کے سامنے اس کو واضح کیا جائے گا. اور اصل تفسیر، اصل کشف آپ کو قرآن کی آیات کا اس وقت معلوم ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اہل الجنہ میں شامل فرمائے. بہرحال مفسرین اپنے اپنے دور کے گزرے ہیں جنہوں نے کوشش کر کے وہ علوم سارے جن کو علوم القرآن کے اندر رکھا جاتا ہے، وہ ٹول سارے اپنانے کے بعد، سمجھنے کے بعد قرآن کی تفاسیر کی ہیں. قرآن کی تفسیر کو آج بھی اسلامک سائنسز کے اندر بہترین علم کہا جاتا ہے. یقیناً قرآن کا تلفظ، تجوید سیکھنا بھی ضروری ہے، عربی گرامر سیکھنا بھی ضروری ہے. قرآن کے لیے آپ کا جو ہے وہ قرآن کا ذکر یا تلاوت کرنا بھی ضروری ہے. لیکن آج بھی سب سے زیادہ اہم علم جس کو سمجھا جاتا ہے شریعہ سائنسز کے اندر، وہ تفسیر کا علم ہے، جس سے انسان جس کو حاصل کرے یا جس کو پڑھانے والے اس کو پڑھائیں. سورۃ البقرہ کی آیت آتی ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. آپ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت میں فرمایا کہ جو حکمت عطا کیا گیا اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا. عبداللہ ابن عباس کے مطابق اس آیت میں سورۃ البقرہ کی جو حکمت کا لفظ آیا ہے وہ تفسیر القرآن کے لیے آیا ہے. یعنی جن اسکالرس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تفسیر کرنے کا موقع دیا، ان کے لیے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر کثیر دیا تھا. ان کو بڑے خزانوں میں سے ایک خزانہ جو ہے وہ دیا گیا علم کا. اس لیے قرآن جو آیت نمبر مجھے یاد نہیں، میرے پاس لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، سورہ بقرہ کی یؤتی الحکمت من یشاء، بہت فیمس آیت ہے. آپ پارہ کھولیے گا، کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے تو آپ مجھ سے بعد میں پوچھ لیجیے گا، کل انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گی. عبداللہ ابن عباس کے مطابق حکمت سے مراد اس سورۃ بقرہ کی آیت کے اندر تفسیر القرآن ہے، کہ جس کو تفسیر کا علم دیا گیا، یعنی کہ جو مفسر قرآن ہوتے ہیں ان کو بہترین خزانہ دیا گیا. عبداللہ ابن عباس یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن تو ہر طرح کا مسلمان پڑھتا ہے، تلاوت تو ہر طرح کا مسلمان کرتا ہے. کیا مسلمان فاجر ہو سکتا ہے؟ فاجر کا مطلب ہوتا ہے کسی گناہ کو کانسٹنٹلی کرنے والا. کیا مسلمان فاجر ہو سکتا ہے؟ گناہ کرنے والا، نافرمانی کرنے والا. مسلمان گناہ گار ہو سکتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ قرآن تو فاجر بھی پڑھتے ہیں، قرآن تو مومن بھی پڑھتے ہیں، لیکن جس کو اللہ قرآن کی تفسیر کرنے کا موقع دے دے، یعنی کہ وہ مفسر قرآن جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں تفسیر کی، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، وہ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. اور یقیناً ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے بڑے بڑے کام لیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے ایسی فصل چھوڑی کہ جو آج تک امت کو الحمدللہ فائدہ پہنچا رہی ہے. قرآن کو خود قرآن کے اندر ایک ٹرم کہی گئی ہے، ایک اصطلاح سے قرآن کو پکارا گیا ہے، المثانی. المثانی سا کے ساتھ ہے، یعنی یہ اپنے آپ کو خود بہت ریپیٹ کرتا ہے. آپ یاد رکھیے یہ جو تفاسیر لکھی جاتی ہیں اس میں جو مینلی تفسیر کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں جس پر فوکس رکھا جاتا ہے. کسی آیت کو الیبوریٹ کرنے کے لیے 3 چیزوں کو کانسٹنٹلی مفسر قرآن نظر میں رکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز قرآن کے لیے کہا جاتا ہے قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے. جیسے ابھی ہم سورۃ یاسین ہی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ریفرنس میں اور آیات سننے کو مل گئی. سو قرآن کے لیے کہا جاتا ہے القرآن یفسر بعضہ، قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی ایکسپلینیشن کرتا ہے. سو یہ ایک پارٹ ہے، ایک لیول ہے قرآن کی تفسیر کرنے کا. اس کے ساتھ دوسرا لیول جو کہ مسٹ ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے،
وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی احادیث اور آپ کے اعمال، جن کو آپ نے صحابہ کو کر کے دکھایا اور امت کے لیے آپ پیچھے نقش قدم کی راہ چھوڑ کر چلے گئے. آج جو یہ کہے کہ صرف قرآن کو قرآن سے ہی سمجھا جائے گا، وہاں کچھ پرابلم ہے، وہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے. سو اب آپ کو اور مجھے پھر محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن بھیجا وحی کی شکل میں، اللہ کا کلام تھا. اس کے لیے ہیومن ڈکشنری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں دی گئی ہے. آپ رسول اللہ کی تعلیمات کو کسی بھی لیول سے کم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کی صحیح تعلیمات، اوتھینٹک تعلیمات ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں. سو قرآن کو تفسیر کرنے کے مین 3 اینگل میں سے پہلا ہے قرآن کو قرآن کے ذریعے سمجھنا، دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، اور تیسرا ایک میجر چنک ہے جس کو استعمال کیا گیا ہے اور اس کو کلاسیکل اسکالرز نے بھی استعمال کیا ہے، وہ ہے صحابہ کی، تابعین کی یا تبع تابعین کے اقوال. ان 3 لیولز تک آپ دیکھیں گی کہ آپ کو تفاسیر کے اندر ریفرنسز مل جاتے ہیں. تو آپ جب تفسیر کو سمجھتے ہیں تو آپ دیکھیں کسی تفسیر کو پڑھتے ہوئے کہ یہ 3 اینگل آپ کو نظر ہمیشہ آئیں گے جس کے ذریعے تفسیر کی جاتی ہے. ہاں، اب تفاسیر میں آپ کو ڈفرنس نظر آتا ہے، لیکن ایک چیز قرآن کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے سمجھ لیجئے، جو ڈفرنس ہے وہ بہت معمولی ہے. باہر کے لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں تھا انہوں نے اس کو بہت بڑھا چڑھا کر ایک بڑا ڈفرنس کر دیا. معمولی ڈفرنس ہے، ہم سب مسلمان ہیں اور کہیں نہ کہیں اختلاف آ گیا ہے، اور اس اختلاف کی پریڈکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کیونکہ عبداللہ ابن عباس کو اللہ تعالیٰ نے خاص فہم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے. آپ نے دعا دی تھی عبداللہ ابن عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تم کو قرآن کا فہم عطا کرے. سو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کسی محفل میں بیٹھے تھے جہاں پر اور صحابہ بھی تھے اور عبداللہ ابن عباس بھی تھے. حضرت عمر نے مسلمانوں کی یونٹی کو دیکھتے ہوئے، مسلمانوں کی آپس کی محبت کو دیکھتے ہوئے، صحابہ کی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی. آپ لوگ پلیز آگے آ جائیں تاکہ جگہ بن جائے، یہاں جگہ ہے درمیان میں، آگے آ جائیے. حضرت عمر نے اپنا ایک اوپینین دیا عبداللہ ابن عباس کو کہ یہ ہماری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اختلاف کیسے آ سکتا ہے. یعنی ان کو شک ہی نہیں تھا کہ اس امت میں کبھی اختلاف آئے گا. اور حضرت عمر نے جو اس میں ریزنز بتائے، انہوں نے کہا ہم سب ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا رسول ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کتاب ایک ہے اور ہمارا قبلہ ایک ہے. سو ہم مسلمانوں میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ یا سیدنا، ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ قرآن سنتے ہیں، ہم رسول کی زبان سے قرآن کی تفسیر، قرآن کی تعویل کو سنتے ہیں. ہم تو اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھ کے قرآن پر عمل کرنے کے طریقے سیکھتے ہیں. سو بعد میں مسلمانوں کے اندر ڈفرنس آئے گا، اختلافات آئیں گے اور اس اختلافات کی وجہ سے ان میں ڈس اگریمنٹ ہوں گے. سو عبداللہ ابن عباس نے حضرت عمر بن خطاب کو ایک طرح سے ایک انڈیکیشن دی اپنے علم کی بیسس پہ کہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ امت میں کبھی اختلاف نہیں آئے گا، اس امت میں اختلاف آئے گا. جس کے لیے روایات بتاتی ہیں کہ اس وقت حضرت عمر کو عبداللہ ابن عباس کی یہ بات زیادہ اچھی نہیں لگی، لیکن بعد میں وہ ایڈمٹ کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں کہ عبداللہ ابن عباس کی جو ایکیومن تھی، جو امت کو سمجھنے کی شارپ ایکیومن تھی، جو صلاحیت تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کے حضرت عمر کا دور خلافت کتنے سال رہا تھا؟ 10 سال رہا تھا تقریباً. ان 10 سالوں میں سے آخری سالوں میں فتنے پھوٹنے شروع ہو گئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کو معلوم ہے فتنہ کتنی تیزی سے پھوٹا ہے، اور خوارج جن کو آپ خارجائٹس کے نام سے جانتی ہیں، انہوں نے مسلمان امت کے اندر ہی، مسلمان ہی تھے جو خارجائٹس بنے تھے، اور پھر کس طرح سے آپس میں اختلافات شروع ہو گئے تھے. تو بعد میں حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس کی جو رائے تھی وہ بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک تھی. اب جو اختلافات کے اندر چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے قریب نہ جائے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو آپ کو میں نے کل بتا دیا کہ آپ اپنے آپ کو صرف عبادت تک محدود مت رکھیے. آپ اپنی زندگی کو پورے کا پورا عبد کی شکل میں بنانے کے لیے قرآن سے جڑ جائیے.